أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا لم يزدهم دعائي إلا فرارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر کے شام میں سماعت فرمائیے درود بھیجیے مولا عالم اللهم صل على محمد وآل محمد. کرب بلا نصیب سے جانا نصیب ہو کرب بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کی کب طلب اب مستقل نجاف میں ٹھکانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو ارے اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ ایسا درے
سر نہ اٹھانا نصیب ہو. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو. جس دور میں امام زمانہ کا ہو ظہور یا رب ہمیں بھی ایسا زمانہ نصیب ہو. مختصر فرمائیے. محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے خون میں شامل ہے یہ عزائے حسین. ہمارے خون میں شامل ہے یہ عزائے حسین. خدا نے خلق کیا ہے ہمیں برائے حسین. ہمارے خون میں شامل ہے یہ عزائے حسین. میرے حبیب نہ سجدے سے آج سر اٹھے. میرے حبیب نہ سجدے سے آج سر اٹھے. یہ حکم رب ہے کہ جب تک نہ ہو رضائے حسین ہمارے خون میں شامل ہے. وہ میرے حسین نے توحید کو بچایا ہے. میرے حسین نے توحید کو بچایا ہے. حسینیت کو بچائے گا کبریائے حسین. ہمارے خون میں شامل ہے یہ عزائے حسین. وہ بصورت شہ دلدل سوار المدد. بصورت شہ دلدل سوار المدد. فضا میں گونج
صدائے حسین ہمارے خون میں شامل ہے کہ عطا کرے گا وہی بے پسر کو ساتھ پسر عطا کرے گا وہی بے پسر کو ساتھ پسر عطائے کاتب تقدیر ہے رضائے حسین ہمارے خون میں شامل ہے یہ عزائے حسین او خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں مقتل میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں مقتل میں جوان لال کی میاں گلے لگائے حسین ہمارے خون میں شامل ہے صلوات محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد بر محمد و آل محمد بابا صلی صلوات مولانا صاحب تشریف فرمائیں بس میں چار میں سے پیش کرتا ہوں کربلا کے متعلق کربلا اپنا تعارف کروا رہی ہے انٹروڈیوس کروا رہی ہے کہ وہ کیا عظمت ہے کربلا کی بند پیش کرتا ہوں کربلا کا عنوان ہے کربلا ایک درود پڑھے محمد والے کربلا کہتی ہے کہ کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا کربلا دیکھیے کیا کہہ رہی کہ کب بھلا سب کو میسر ہے مصلی میرا نام شبیر نے رکھا ہے معلیٰ میرا کہ نام شبیر نے رکھا ہے معلیٰ میرا اور بند حاضر ہے کہ دستے قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں دستے قدرت کی تراشی ہوئی تصویر ہوں میں قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں اور خود پہ مغرور ہوں عباس کی جاگیر ہوں میں خود پہ مغرور ہوں عباس کی جاگیر ہوں میں اور مرکز نور ہوں بس شمس کی تفسیر ہوں میں کیا کہہ رہے کہ مرکز نور ہوں بس شمس کی تفسیر ہوں میں اور رات دن معجزے اس واسطے ہوتے ہیں یہاں رات دن معجزے اس واسطے ہوتے ہیں یہاں شب عاشور کے جاگے ہوئے سوتے ہیں یہاں شب عاشور کے جاگے ہوئے سوتے ہیں یہاں اور بند رضا ہو کے خاص طور سے کربلا کہہ رہی ہے کہ مجھ کو ذہنوں کے مریضوں کی دوا آتی ہے مجھ کو ذہنوں کے مریضوں کی دوا آتی ہے اور میرے ذروں سے انا الحق کی صدا آتی ہے میرے ذروں سے انا الحق کی صدا آتی ہے اور سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ خزا آتی ہے سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ خزا آتی ہے بس میری خاک سے خوشبو وفا آتی ہے سجدہ کرنے میری چوکھٹ پہ خزا آتی ہے بس میری خاک سے خوشبو وفا آتی ہے اور جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے جب سے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے آسمانوں نے مجھے سر پہ بٹھا رکھا ہے ایک درود پڑھے محمد والے
ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. شعر دیکھیں کہ مرتبے میں مرتضیٰ سے کب جدا عباس ہیں، مرتبے میں مرتضیٰ سے کب جدا عباس ہیں، اے خدا اس سے خفا جس سے خفا عباس ہیں، اے خدا اس سے خفا جس سے خفا عباس ہے، اور ہو نہیں سکتی بیاں لفظوں سے اس کی اہمیت، ہو نہیں سکتی بیاں لفظوں سے اس کی اہمیت، جو دعا سنتا ہے خود اس کی دعا عباس ہے، ہو نہیں سکتی بیاں لفظوں سے اس کی اہمیت، جو دعا سنتا ہے خود اس کی دعا عباس ہے، اور جس میں حیرت کے سوا کچھ بھی نظر آتا نہیں، جس میں حیرت کے سوا کچھ بھی نظر آتا نہیں، کربلا میں وہ وفا کا آئینہ عباس ہے، کربلا میں وہ وفا کا آئینہ عباس. اور آخری شعر دیکھیں کہ جس کے اندر رکھ نہ پائیں شام کی فوجیں قدم، جس کے اندر رکھ نہ پائیں شام کی فوجیں قدم، گرد سرور وقت کا وہ دائرہ عباس ہے، جس کے اندر رکھ نہ پائیں شام کی فوجیں قدم، گرد سرور وقت کا وہ دائرہ عباس ہے. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیے رحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور سوال دیجیے. پروردگار کا ایک مرتبہ پھر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے 8 بجے کا رزق ذکر حسین لکھ دیا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ عنایت ہے کہ جن کے ذکر کرنے کے بعد ہمارے یہ لمحے، ہمارے یہ منٹس روز قیامت کے لیے محفوظ ہو جائیں گے، جہاں جب ملائک حساب و کتاب کے وقت پوچھیں گے کہ کیا لائے ہو، کون سے ایسے لمحے گزارے ہیں کہ جس کو پیش کر سکتے ہو، تو سوائے انہی لمحوں کے کہ جہاں ہم نے ذکر حسین کیا ہے، کوئی ایسے اور لمحے نظر نہیں آئیں گے جو ہم اور آپ پیش کر سکیں. اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم سب اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں کہ اس سال ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہم خدا کے سامنے پیش کر سکیں، تو
تو سوائے ان لمحوں کو کوئی اور لمحے نظر نہیں ہے، اور یہ خدا کی طرف سے عنایت جو مومنین کے لیے۔ امام حسین نے اپنے ذکر کے ذریعے مغفرت کا سامان تیار کر دیا۔ اشک، گریہ، عزا، یہ وہی ایام چل رہے ہیں جن کا تذکرہ 2-3 دن آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے، آخر ایک اشک کے ذریعے، ایک گریہ کے ذریعے آخر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اس کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ دیکھیے، دین کو سمجھنا، دین کی گہرائیوں تک کے پہنچنا یہ مشکل ہے، اس میں وقت درکار ہے۔ حضرت آیت اللہ فاضل کرانی فرماتے ہیں 30 سال لگ جاتے ہیں کہ کوئی انسان دین کو گہرائیوں پہ اتر کے سمجھے، اور ایک مجتہد جو ہمارا ہوتا ہے، عالم جو ہمارا ہوتا ہے، وہ کئی علوم میں ماہر ہوتا ہے۔ یہ مشکل ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے، لیکن دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ کبھی کبھی ایک نیت، ایک فکر، ایک تصور انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے فرماتے ہیں کہ جب انسان پانی پینا چاہتا ہے، اگر پانی پینے سے پہلے اس نے بسم اللہ کہا، اس نے ایک گھونٹ پیا، پھر الحمدللہ کہا، پھر ایک گھونٹ پیا، پھر الحمدللہ کہا، پھر ایک گھونٹ پیا، پھر الحمدللہ کہا، کہ اگر کوئی شخص اس انداز سے پانی پیے گا تو اس نے گویا اپنے لیے جنت کو خرید لیا ہے، جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک ذکر ہے، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ اسی ایک ذکر کے ذریعے انسان جنت کو اپنے لیے خرید لیتا ہے، جنت کو اپنے لیے واجب کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک عمل ہے۔ تو دین پر جو عمل کرنا ہے وہ مشکل نہیں ہے، سخت نہیں ہے۔ خدا نے ہم کو اور آپ کو سختی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ دین آسان ہے، دین سہل ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آج ہم اور آپ نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، دین پر عمل کرنا ایک عذاب بنا لیا ہے اپنے اوپر۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ دین کو جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے نہیں لیا۔ گھر بنانے کے سلسلے سے جب بات آئی تو آپ جو گھر بنانے کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھا بھائی نقشہ کیسے بنائیں، بنا لیا۔ جب خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوا تو اس نے جا کے ماہر اسی کے اسپیشلسٹ کو تلاش کیا، دکھا لیا۔ یعنی دنیا میں مزاج ہی یہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ جس چیز میں ہم مبتلا ہیں اس کے ماہر کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن دین تنہا ایک ایسا مظلوم، ایک ایسی مظلوم چیز ہے کہ اگر کسی نے عباس بک ایجنسی میں اردو کتابیں بھی 4 پڑھ لی وہ سب سے بڑا عالم ہو گیا، وہ سب سے بڑا دیندار ہو گیا۔ اب وہ مطلب جو بات کرنے کے طریقے بھی ہیں، ارے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کون؟ آپ کی تعریف؟ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی 101 سال ایج ہے، ابھی جب وہ درس دیتے ہیں
ایک سے بڑے ایک مجتہد بیٹھے ہوتے ہیں. جب کبھی سوال کر لیتے ہیں، اب 101 سال کہ مجتہد انسان بغیر کتاب کھولے ہوئے درس دے رہے ہیں، مجتہد 80 سال کا مجتہد جب سوال پوچھتے ہیں کبھی بے ربط، تو کہتے ہیں تھوڑا پڑھ لو جا کے کتابیں. اور وہ جو مجتہد سوال کر رہا ہے اس نے 50 کتاب لکھی ہیں، 50 کتاب پڑھائی ہیں، لیکن چونکہ یہ استاد ہے. یعنی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین کو سمجھنا اور دین کے نام پہ دینداری پھیلانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ آپ لوگ کہیں گے ارے یہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب مطلب وہ کریں اور کنٹرول کریں اور بتلائیں. نہیں، یہ کام علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. 11ویں امام نے یہ ذمہ داری عوام پہ رکھی. کیا کہا؟ وہ عالم دین جو حافظا لدینہ محافظا لہوا صائنا لنفسہ، وہ عالم دین جو اپنے ہوا و ہوس کی حفاظت کرتا ہے، وہ عالم دین جو دین کی حفاظت کرتا ہے، شریعت کی حفاظت کرتا ہے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، اب عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے. یعنی یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ڈھونڈیں. اب مسئلہ ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ کوئی غیر بھی اگر 2-4 فضیلتیں پڑھ لیتا ہے تو اس سے 150 اور 40 کی مجلسیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ تو کہیے کہ کورونا کیا کہتے ہیں اس سال ہو گیا تو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. اب آپ بتائیے، آپ ان سے دین طلب کریں گے؟ آپ ان سے دین چاہیں گے سمجھنے کے لیے؟ وہ منبر حسین ابن علی کہ جو اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک کے پہنچا ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، ہر ایک اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ لوگ نکاح میں انکحت و وزوجت تو یہی تو کہتے ہیں، یہ تو ہم لوگ بھی کہہ لیتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، کہہ لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قصد انشاء کیا ہے؟ جملے خبریہ میں قصد انشاء کیسے کیا جاتا ہے؟ صرف یہ جو نکاح کے آپ 6-7 سینٹنس سنتے ہیں، اس کو 5 سال تک کے عربی گرامر پڑھایا جاتا ہے، تب جا کے یہاں تک کہ انسان پہنچتا ہے کہ وہ اس چیز کو ادا کر سکے. اور میں یہاں سے یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے یہ بہت حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے. کبھی کبھی انسان جلدی میں، یا کہ اگر کوئی عالم دین کیا کہتے ہیں ایران سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بلائیں گے اپنے نکاح کے لیے تو 500 روپے کا لفافہ دینا پڑے گا. تو اس 500 روپے بھی نہ دینے کے لیے وہ ادھر سے کسی کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ بھیا نکاح ہو جائے. بہت ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جہاں نکاح غلط پڑھا رہے تھے، نکاح غلط پڑھا رہے تھے. پھر جب زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو دین سمجھنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا آسان. کب دین پر عمل کرنا آسان ہے؟ جب اسی سے دین لیے گا کہ جو دین فہم ہو، دین شناس ہو. ایک شخص صحابی 6 امام کا امام کے گھر مہمان ہوا. مہمان ہونے کے بعد وہ رات کو امام کی خدمت میں حاضر تھا اور امام کے گھر میں وہ سویا. سونے کے بعد وہ آدھی رات میں اٹھنے کے بعد اس نے دیکھا امام مصلی عبادت بچھائے ہوئے ہیں، گریہ، تضرع، نماز شب، عبادتیں. تو اس نے امام کی عبادتوں کے دیکھنے کے بعد یہ کہا اگر عبادتیں یہ ہیں تو وائے ہو ہم پر اور ہماری عبادتوں پر. وہ اپنے حال پہ تأسف کھایا، متاسف ہوا. یہ عبادت اور ہماری عبادت، آپ کو پتہ ہے عبادتیں کیسی ہوتی ہیں ہماری. اگلے دن ہوا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا میں نے
کل رات آپ کی عبادتیں دیکھی تھی، وہ گریہ دیکھا تھا، اور آپ کی عبادتوں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے اوپر بہت تأسف کھایا۔ تو امام نے کہا تم نے بھی کل رات کوئی کم کام نہیں کیا تھا، تم نے بھی بہت بڑا کام کیا تھا۔ وہ صحابی کہنے لگا مولا میں تو رات کو سو رہا تھا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ امام نے فرمایا یاد کرو کہ جب تم آدھی رات کو اٹھے تھے، اٹھنے کے بعد جب تم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد تم نے ہمارے جد حسین ابن علی پر سلام بھیجا، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ تم نے کم کام نہیں کہ تم نے بھی بہت بڑا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سلام دے رہا ہے حسین ابن علی پر، یعنی وہ وحدانیت کے قائل ہے، امامت کے قائل ہے، حسین ابن علی کو حق پر سمجھتا ہے، حسین کی دشمنوں پر لعن کرتا ہے، تبھی تو سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک عمل ہے، کوئی بہت بڑا عمل ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے جد حسین ابن علی پر سلام کہا مثل من استشہد مع الحسین، یہ شخص ویسے ہی ہے جیسے یہ شخص امام حسین کے ساتھ امام کے رکاب میں شہید ہوا ہے۔ مثل من استشہد مع الحسین، اس کی مثال ایسی ہے، ایک عمل ہے، ایک ذکر ہے، ایک سلام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہے، مشکل ہے، کتنا آسان ہے۔ انسان دین پر اگر عمل کرنا چاہے گا تو بہت جلدی وہ قرب الہی کو حاصل کر لے گا۔ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہنے لگا رسول اللہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول نے اپنی ایک صحابی سے کہا کہ ان کو قرآن سکھا دیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جو شخص ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، جو اہل بیت کی سیرت تھی وہ یہ تھی کہ اس کے منہ کو اور دہن کو موتیوں سے بھر دیتے تھے، لیکن جو بیچارے ہمارے بچوں کو قرآن اور لائف ٹائم والی زندگی کا درس دیتے ہیں، ان کے لیے 50 روپے نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اے فار ایپل، بی فار بوائے اور سی فار کیٹ، جو 70 سال والی زندگی ہے اس کے لیے آسانی سے نکل جاتا ہے، چونکہ ہمیں اس کی قدر ہے، اہمیت ہے، لیکن اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ وہاں تو ہم کہتے ہیں ارے مولا علی کی سلطنت ہے، دیکھ لیا جائے گا۔ اب یہ شخص کو امام رسول نے کہا کہ قرآن سکھائیے۔ اب صحابی رسول اللہ کا کنارے بیٹھ کر اس کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، پڑھانا سکھانا شروع کر دیا۔ وہ جب اس آیت پہ پہنچے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ ذرہ حساب ہوگا، چاہے وہ شر ہو چاہے خیر ہو۔ خیر کی مثال میں آپ کو بتا دوں، اکثر میں یہ دیا کرتا ہوں، البتہ پرشین میں یہاں تو کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا ہے وہاں، لیکن ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے اور سامنے روٹی کی دکان ہے، وہاں روٹیاں دکان میں ملتی ہیں، گھروں میں نہیں بنتی۔ اب وہ پار ہونا چاہتی ہے روڈ سے، آپ آئے، آپ نے اس کو پار کر دیا، ختم۔ آپ کے نام اعمال میں اتنا بس لکھا جائے گا کہ انہی نے ایک بوڑھی عورت کو، لاچار عورت کو روڈ سے پار کروا دیا، بس اتنا لکھا جائے گا؟ نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو ذرہ ذرہ حساب ہوگا کہ کیا مطلب ہے۔ اس عورت نے جا کے روٹی خریدی، روٹی خریدنے کے بعد اس نے روٹی کھائی، کھانے کے بعد اس کے جسم میں طاقت آئی، طاقت آنے کے بعد اس طاقت کے بعد اس نے عبادت کی۔ اب وہ جب تک کہ اس سے عبادت کرتی رہے گی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ جو ذرہ ذرہ حساب ہوتا ہے یہ ایسے ہی، یہ جو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور شر میں بھی ایسے ہی، شر میں بھی ایسے ہی کہ اگر انسان نے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ دھیرے 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 کر کے وہ کوئی شر سامنے آ گیا، تو جب تک کہ وہ شر رہے گا انسان کو گناہ ملتا رہے گا۔
اب جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس جو قرآن سیکھنے کے لیے آیا تھا اس نے پوچھا یہ قرآن ہے؟ تو یہ صحابی نے کہا بھائی قرآن ہی تو سیکھنے آئے تھے تم، قرآن ہی آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اس نے کہا بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ یہ صحابی رسول اللہ کے پاس پہنچے کہ رسول اللہ بہت بے صبرا تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا اس کے پاس، اتنی شدت سے آیا تھا قرآن سیکھنے اور ایک سورہ بھی مکمل نہیں ہوا، یہ 2 آیتوں پہ کہنے لگا بس ہمارے لیے کافی ہے۔ پتہ ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا رجع فقیحا، وہ جب اٹھ کے گیا وہ مکمل دین سمجھ کے گیا ہے، فقیح بن کر کے گیا ہے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کائنات میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہم اسی لیے تو خلق ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو دیکھ رہے دین پر عمل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آسان ہے۔ نیت، اور یہ نیت یعنی ہم لوگ کبھی کبھی خدا کا جو خزانہ ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے خزانے کی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی غریب کی شادی ہے تو اب ہمارا بالکل یعنی حساب و کتاب عجیب ہو جاتا ہے، نہیں ارے 5,000 دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور خزانے میں کمی ہے، چھوڑو 500 روپے میں نپٹا دیں، اور پتہ ہے کہ ضرورت مند ہے، اور یہ بھی پتہ ہے جس کے ہم دعویدار ہیں جن اہل بیت کے کہ وہ کبھی کبھی اپنی پوری زندگی انفاق کر دیتے تھے۔ مولا حسین کا واقعہ شاید میں نے یہاں پڑھا، جی پڑھا تھا یہاں، کہ جب اس میں یہ حصہ کوٹ نہیں کیا تھا کہ جب قمبر سے مولا حسین نے کہا کہ جتنا کچھ ہے جب تم لے کر آ جاؤ، تو قمبر نے کہا مولا اگر سب کچھ آپ اس گدا کو دے دیں گے، اس فقیر کو دے دیں گے، اس مسکین کو دے دیں گے تو کل کیا ہوگا؟ تو پتہ ہے امام حسین نے کیا کہا؟ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ تو کبھی کبھی ہم خدا کا خزانہ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، اپنا خزانے جیسا کہ اگر دے دیں گے تو کمی آ جائے گی، باوجود کہ خدا کا خزانہ اور خدا کی جو اعطا ہے وہ بہانے کی تلاش میں ہے۔ پروردگار بہانہ طلب کرتا ہے۔ جیسے جو اسکولی بچے ہیں، لیکچرر صاحب یہاں ہیں، ان کو پتہ ہے، ہم بھی جب ایران میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو پرچہ خالی نہ جمع کرنا، اس میں تم شعر و شاعری لکھ دینا، کچھ لکھ دینا، اس میں سے ہم کوئی لفظ پکڑ لیں گے کہ بھیا یہ کہنا چاہ رہا تھا، بیچ میں بہک گیا، ادھر ادھر چلا گیا، اس کے بدلے 1 نمبر دے دیا جائے، 2 نمبر دے دیا جائے۔ ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی جب پڑھتے تھے اپنے اسکولی لائف میں تو ٹیچر یہی کہتے، یعنی کیا، جو ٹیچر، البتہ وہ ٹیچر جو رعوف ہو، ورنہ بعض بھی ایسے ٹیچر تھے کہ آپ لکھ جالی کچھ نہیں دیتے تھے نمبر، لیکن جو رعوف ہو، مہربان ہو۔ خدا بھی ایسے ہی ہے، خدا سے زیادہ کوئی مہربان، وہ بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش۔ رات کو سونے لگے، نیت کر لی، وضو کر لیا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں ہمت نہیں ہو رہی ہے وضو کرنے، ٹھنڈک ہے، کمبل پہ تم 2 ہاتھ مار کے نیت کر لو، تیمم کر لو وضو کے بدلے۔ 100 مارکس نہیں ملیں گے، 50 تو خدا دے گا کہ بھائی کیا تو کچھ، بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اب ہم کیا بتائیں، ممبر کے تقاضا نہیں ہے، جس کا ہم تذکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کہا گیا اگر آپ نے نیت کر لی کہ پروردگارہ میں جا رہا ہوں تاکہ بدن سے اپنی تمام خرابی کو اس بدن سے دور کر دوں، تاکہ تیری راہ میں، تیری عبادتوں میں اور بہتر سے حاضر ہو جاؤں، تو جتنی دیر آپ اس مقام اور اس جگہ بیٹھیں گے تو آپ کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے؟ یعنی پروردگار متعال بہانے تلاش کر رہا ہے دینے کے لیے۔ تو دین پر عمل کرنا آسان ہے، سخت نہیں ہے جو ہم لوگوں نے سخت بنایا ہوا ہے۔ ایک شخص، ایک آیت اللہ کا البتہ یہ واقعہ ہے،
مرحوم آیت اللہ عراقی کے زبانی. مرحوم آیت اللہ عراقی کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں، شاید نام سنا. بہت بڑے عارف، بہت بڑے آیت اللہ گزرے بروجردی کے زمانے میں، آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں. یہ فرماتے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک صلوات دیجیے. یہ فرماتے ہیں کہ آخوند خراسانی، آخوند خراسانی کون ہے؟ ان علماء کا تذکرہ اس لیے میں کرتا ہوں اپنے ذکر میں کہ شکران نعمت ہمیں ہونی چاہیے. ہمارے یہ جو دین ہم تک یہ پہنچا ہے، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچا ہے. شہید اول، شہید ثانی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ شہید اول نے اپنے خون سے، ان کو جیل کر دیا گیا تھا، انہی نے اپنے خون سے کتاب لکھی تھی، جس کتاب کو شرح شہید ثانی نے دی، جس کتاب کو اگر کوئی یعنی عالم بننا چاہتا ہے، طالب علم بننا چاہتا ہے، 5 سال لگ جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. لمعہ کہتے ہیں اسے، اللمعۃ الدمشقیہ، یعنی خون، اپنے خون سے لکھا. مرحوم آخوند خراسانی کی بھی ایک کتاب ہے کفایت الاصول، کہ مجتہد بننے سے پہلے یہ آخری کتاب ہے. یعنی ان کی کتاب پڑھنے کے بعد وہ اصول آپ کو یہ سکھائیں گے جس سے فتوے نکلتے ہیں، اور ان کی کتاب پڑھنے کے بعد آپ ڈائریکٹ آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے درس میں حاضر ہو سکتے ہیں. 15 سال کے بعد البتہ یہ پوزیشن آتی ہے، حاضر ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی مثال کے طور پر آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کہیں گے نماز واجب ہے، چاند کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ ان دلیلوں کی بنا پر ہے. آپ کہیے گا ہم نہیں مانتے اس دلیل کو، یہ دلیل ان اصولوں کے خلاف ہے. یہ اصل ہمیں کہتی ہے کہ یہ دلیل ایسے نہیں استدلال کی جا سکتی، اس کو اس اینگل سے دیکھا جانا چاہیے ہے. یہ یعنی مقام حاصل ہو جاتا ہے کون سی کتاب پڑھنے کے بعد؟ آخوند خراسانی کفایت الاصول پڑھنے کے بعد. ان کے شاگرد آیت اللہ بروجردی ہے، مرحوم آیت اللہ نائینی ہے. ان کے ایک شاگرد تھے مرزا عبداللہ گلپائگانی. یعنی سلسلہ بحث آپ لوگوں کو یاد ہو، ایک گریہ، ایک اشک بر حسین انسان کو نجات دے دیتی ہے، ایک عمل، ایک نیت. یہ جوانی میں ان کا انتقال ہوا، 50-60 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. کہتے ہیں بعض عرفاء نے مرزا عبداللہ گلپائگانی کی برزخ دیکھی، حساب و کتاب کے وقت درک کیا. اور یہ حساب و کتاب بہت جلدی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے ہی انسان کو دفن کیا جاتا ہے، پٹھرے لگ جاتے ہیں، مٹی آ جاتی ہے، حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یعنی جو مومنین ہیں جو تشییع جنازے کے لیے گئے ہیں وہ فوراً قبرستان کو چھوڑ کر واپس نہ آئیں. یعنی حساب و کتاب اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے جب ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ رکیں اور تلقین کے بعد قرآن اور سورہ یاسین پڑھیں. اسی لیے آپ دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی کہ میرے قبر پر قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. بہرحال ان سے پوچھا گیا جب درک کیا بعض عرفاء نے کہ آپ کے حساب و کتاب کیسا تھا، کیا ہوا؟ کہا ملائکہ مقرب الہی تشریف لائے، ہم سے پوچھا اے مرزا عبداللہ گلپائگانی کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا کہ مجتہد آدمی ہے، کہا میں نے کتابیں لکھی ہیں، شاگرد تربیت کیے ہیں، اور کیا لے کر آئے ہیں؟ تو ملائک نے کہا کتابیں جو لکھی ہیں اس کے اوپر تمہارا نام تھا، اس سے تم نے شہرت پالی. چونکہ یہ وہ تھے کہ جب درس میں سوال کرتے تھے آیت اللہ آخوند خراسانی کے، تو آخوند خراسانی کہتے تھے سب چپ رہیں، فاضل سوال کرنے جا رہا ہے. تم نے شاگرد تربیت کی، تمہارا یہ درجہ ہوا، شہرت ہو گئی، فاضل ہے. اور کیا لائے ہو مرزا عبداللہ گلپائگانی؟ انہی نے کہا میں نماز لایا ہوں، روزے لایا ہوں، حج لایا ہوں. کہا یہ تو سبھی لاتے ہیں، تم عالم ہو کر تم نے کیا ایسا کام کر لیا اس میں، اور کیا لائے ہو؟
کہا میں مجلس لایا ہوں، اشک لایا ہوں، گریہ لایا ہوں۔ کہا تم عالم ہو کر تم نے اس میں کیا ایسا کر دیا؟ تم سے زیادہ تو بعض ماتمدار اور سینے زن یہ سب لے کر آئے ہیں، تم عالم ہو کہ تم نے کیا ایسا خاص کیا؟ اور کیا لایا؟ مرزا عبداللہ گل پائیگانی کہتے بھائی میں اور کیا ہے، میرے اور کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ تو ہم نے بتا دیا ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور کیا لایا اور کیا لایا؟ تو کہا نہیں، ملائک کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا نگینہ موجود ہے، ایک ایسا خزانہ موجود ہے کہ فارسی میں کہتے ہیں خرج سفر برزخ درمیان، یہ جو برزخ کا سفر ہے وہ اسی عمل سے گزر جائے گا، اسی کے سہارے تم گزار دو گے۔ مرزا عبداللہ فرماتے ہیں بھائی میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ ملائک کہتے ہیں یاد کرو کہ نجف میں جب تم تھے تو گل پائگان تمہارے شہر سے بن بلائے کچھ مہمان آئے، جب تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آیا تمہارے شہر سے تو تمہارے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں پذیرائی کے لیے، تم گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد کسی سے قرض لینے کے لیے اندھیرا، نجف کی پتلی گلیاں، تو تم کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر گئے۔ گرنے کے بعد تم نے یہ کہا، گلہ کیا، شکوہ کیا، پروردگارا آخوند خراسانی کا بہترین شاگرد جس نے کتابیں لکھی، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے میزبانی کے لیے۔ جیسے ہی تم نے یہ شکوہ کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ ارے نہیں، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مہمان ہیں، یہ برکت لے کر آئے ہیں، یہ برکت لے کر آئے، یہی آئے ہیں رزق پہنچانے کے لیے۔ اور یہ کہنے کے بعد تم نے الحمدللہ کہا کہ یہ وہ عمل ہے، تمہارا عمل بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تصور اور یہ زبانی ذکر تھا، یہ زبانی گفتگو تھی تمہاری کہ اس عمل کے ذریعے تمہارا یہ جو برزخ کا سفر ہے آسانی سے گزر جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک صلوات بھیجیے اور محمد کہ ایک عمل، ایک نیت، ایک تصور انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے، اور ایک اشک بر حسین انسان کو جنت کا وہ مقام انسان کو مل جاتا ہے کہ مومنین رشک کریں گے۔ آج شب لگ گئی ہے 4 محرم کی، یہ 2 دن کتنے جلدی گزر گئے، 3 دن کتنے جلدی گزر گئے، گزر جائیں گے ایسے۔ اور پروردگار نے یہ وقت ہمارے لیے محفوظ بھی کر لیا ہے، اور پروردگار سے یہ دعا بھی ہے کہ کل بھی یہ رزق ہمارے رزق میں لکھ دے۔ آج جو تذکرہ ہے وہ حبیب ابن مظاہر کا۔ حبیب ابن مظاہر کو کیا کچھ نہیں ملا؟ رجل فقیہ کہا گیا، معصوم کی زبانی، شہادت ہوئی، تو جو حرم بنا وہ ایسی جگہ بنایا گیا کہ جو زائر جائے تو پہلے حبیب کی زیارت کرے، جب زیارت امام حسین کے لیے واپس آئے تو حبیب کی زیارت کرے۔ اس سے بڑا درجہ کوئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں، میں نے مرحوم آیت اللہ مجتہدی سے یہ سنا، کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت حبیب کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد حبیب سے کہا کہ آپ کا تو درجہ سب ہی رشک کریں گے، سب کی آرزو ہے، آپ کو کیا کسی چیز کی آرزو تمنا رہ گئی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر دنیا میں واپس آئیں؟ تو حبیب فرماتے ہیں میری ایک آرزو ہے، ایک خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اگر میں پھر سے دنیا میں آیا تو میں مجلس حسین پہ جا کر گریہ کروں گا۔ تمہیں نہیں پتہ جو لوگ گریہ کن ہیں، جو لوگ امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، ان کو اس جگہ کیا مقام اور کیا درجہ ملتا ہے۔ یہ حبیب فرما رہے ہیں۔
کل 2 محرم کو یہ کاروان، یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ آج 3 محرم سے کربلا کے میدان میں ہر تھوڑی دیر میں یزیدی لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یزیدی فوج آنا شروع ہو گئی ہے۔ فوج کے آنے میں یزیدی لشکر میں ایک خوشحالی ہے۔ جب کوئی بھی آ رہا ہے وہاں خوشحال، وہاں سر و صدا۔ تو ایک مرتبہ حضرت زینب نے پوچھا، اماں فضہ یہ دیکھیے کہ کون آیا ہے؟ حضرت فضہ فرماتی ہیں، خولی آیا ہے اپنے دستے کے ساتھ۔ پھر فرماتی ہیں حضرت زینب، اب دیکھو اب کون آیا ہے؟ فرماتی ہیں، نمیر آیا ہے اپنے دستے کے ساتھ، سنان آیا ہے اپنے دستے کے ساتھ، حرملہ آیا ہے اپنے دستے کے ساتھ، عمر سعد اپنے فوج کے ساتھ آیا ہے، شمر اپنے فوج کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت زینب نے کہا، بھیا حسین، کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں کہ محمد کے نواسے کو مدد کو آئے؟ کیا اس بھری دنیا میں کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں؟ خدا کی قسم، ہائے رش کرے ہر مسلمان، ہر مومن حبیب پر۔ کربلا کے میدان میں حسین نے سب سے پہلے حبیب کا نام نہ لیا، بلکہ زینب علی کی بیٹی نے نام لیا۔ کہا ہے بھیا حسین، آپ اپنے بچپنے کے دوست حبیب کو بلا لیے، مجھے یقین ہے اگر آپ بلائیں گے تو وہ ضرور آئے گا۔ امام نے خط لکھا، خط بھی کیا اس انداز سے تھا، من الغریب الی الحبیب، ایک غریب سے اپنے دوست حبیب کے لیے۔ پھر فرمایا، فَإِنْ أَرَدْتَ نُصْرَتَنَا فَاقْدِمْ إِلَيْنَا عَاجِلًا، اگر اے حبیب تم ہمارے مدد کو چاہتے ہو تو جلدی آنا۔ جب سے یزیدی لشکر آنا شروع ہوئی، خیام حسین میں بیویوں کے دلوں میں ایک دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے، سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تم آؤ تاکہ ان بیویوں کو سہارا بن سکو۔ امام نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد وہ قاصد حسین جب کوفے پہنچا، دق الباب کیا، حبیب نے کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کے قاصد ہوں۔ بس حبیب نے یہ سننا تھا، حبیب ان کے قدموں پہ گر گئے، ہاں انہی قدموں کے ساتھ تم میرے مولا حسین کی جانب میرے پاس آئے ہو۔ حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے۔ بس جب خیام حسینی میں یہ شور ہوا، حبیب آ گئے، حبیب آ گئے۔ حبیب کا نام سنتے ہی زینب کے لبوں میں مسکراہٹ آ گئی۔ زینب نے سلام کہا، بس یہ سلام زینب کا کہنا تھا۔ حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، ہاں غربتا واہ غربتا واہ حسینہ، یہ کیسی غربت ہے کہ آج علی کی بیٹی غلام زادوں کو سلام کر رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب اپنے آپ کو عزادار حسین ابن علی کہہ سکیں۔ پروردگارہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس بیماری منحوس کو خاتمہ فرما۔ پروردگار تمام مومنین کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو اس وقت بیمار حال ہے، مریض احوال ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، پروردگار ان سب کو جلد از جلد شفا یاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی